بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے سبق سفر طائف پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف کے سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں۔ سفر طائف کے واقعات پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ عام الحزن جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب اور ان کی جو زوجہ تھی، ان کی وائف تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھویا، وہ عام الحزن کے بعد، اس سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کی اشاعت کا امکان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے جس جگہ سفر کیا، جہاں جانے کا ارادہ کیا، اس جگہ کا نام طائف تھا۔ تو اسی لیے اس سبق کو ہم سفر طائف کہہ رہے ہیں۔ اس جگہ کا نام، اس مقام کا نام طائف تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شہر طائف مکہ مکرمہ سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ ان کے ساتھ تھے۔ طائف کا راستہ بے حد دشوار تھا۔ اس راستے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ہوئی۔ انہوں نے دعوت دی، ہمارے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ طائف کے سرداروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کوئی بھی شخص اسلام قبول نہ کر سکا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف والوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی طرف سے مسلسل انکار ہی سننے کو ملا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو طائف والوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ تھک کر بیٹھتے تو وہ زبردستی آپ کو اٹھا کر چلنے پر مجبور کرتے ہیں، اور پھر اسی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، یعنی کہ وہ لوگ آپ پر پتھر مارتے، آپ تھک کر بیٹھ جاتے، وہ ان کو دوبارہ کھڑا کر کے چلاتے تاکہ دوبارہ ان کو پتھر برسائیں، ان کا مذاق اڑائیں، لیکن اس حالت میں بھی ہمارے نبی نے ان کو دعا دی۔ شہر طائف سے نکل کر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ انگور کی ایک بیل تھی، اس بیل کے نیچے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ باغ جن کا تھا، ان کا نام تھا عتبہ اور شیبہ۔ یہ 2 سردار تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ تھا۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام جس کا نام عداس تھا، اس کو کہا کہ یہ انگور ان کو دے آئے، یعنی کہ ہمارے نبی کو یہ انگور دے دیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے۔ تو جو ان غلام تھا، عداس جس کا نام تھا، وہ حیران ہوا کہ یہ الفاظ تو یہاں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم نہ یہ میں نے سنے کبھی، یہ کھانے سے پہلے جو انہوں نے تسمیہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ مسیحی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ مسیحی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے یہ سن کر حیران ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ کا بوسہ لیا، چوما۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرما کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ہمارے نبی کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، جو کہ پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں گا۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا
جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات کہ عام الحزن کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہوا، تو انہوں نے طائف کی جگہ، جو طائف جگہ کا نام ہے، مقام ہے، وہاں پہ سفر کا ارادہ کیا۔ طائف میں شہر کے آوارہ لڑکوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، پتھر برسا کے۔ انہوں نے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں پہ ان کی ملاقات ایک عداس نامی غلام سے ہوئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طائف والوں نے یہ کیا تھا، جو یہ ظلم ڈھایا، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعا کی، ان کو دعا دی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کے جو آنسرس ہیں وہ بالکل یہی ہیں۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ اور اسی کے ساتھ فل ان دا بلینکس بھی آپ کے لیے ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی توجہ سے یہ سبق سنا۔ ہنٹ کے طور پہ آپ کے لیے کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور ایکٹیویٹی جس کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کی مزید پختگی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔